خیر بلائی کے کاموں کے ساتھ ساتھ بعض کام ایسے ہیں کہ جو ان ساری نیکیوں کو، تمام نمازوں کو، تمام عبادات کو، روزوں کو، صدقات کو، حج کو، عبادات جتنی بھی ہم کر رہے ہیں ان کو ضائع کر دیتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی اور بڑی بات اگر دیکھی جائے تو وہ شرک اکبر ہے۔ شرک، یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ عقیدہ اور تصور رکھنا کہ اللہ کے جو معاملات ہیں وہ کوئی اور بھی کر سکتے ہیں۔ شرک کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کے جو معاملات ہیں، عبادت ایک اللہ کی ہوگی، دعا صرف اللہ رب العزت سے ہوگی، نفع نقصان خیر و شر کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک اکیلے ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری دعاؤں کو سن سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میرے نفع اور خیر کا فیصلہ کر سکتا ہے، کام نہیں چل رہا، فلاں آدمی اگر وہ چاہیں گے ایک تعویذ لکھ کے دے دیں گے میرا کام چل جائے گا، اسی چیز کا نام شرک ہے۔ اور شرک اکبر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو اللہ تعالی جیسا سمجھ لینا، یا اللہ تعالیٰ کو مجبور محض سمجھ لینا کہ فلاں آدمی جب اللہ کے سامنے دعا کر دیں گے تو اللہ مجبور ہو جائے گا، اس بندے کی بات تو اللہ ٹال ہی نہیں سکتا۔ شرک اکبر اتنا بڑا جرم ہے، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں صرف ایک گناہ کے بارے میں فرمایا ہے، میں جو گناہ چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، جو چاہے گا، لیکن اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیے۔ اور عقیدہ توحید کے اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی، صفات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی ایک تصور کیا جائے، نیاز صدقہ خیرات صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ چاہے کوئی ولی ہو یا نبی ہو یا جتنی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہو، کسی کے نام پہ ہم صدقہ خیرات نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے 18 اولو العزم اور جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ کیا، 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فرض کر لیجئے کہ اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے میں ان کے سارے عملوں کو ضائع کر دیتا۔ 18 پیغمبر کون سے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا یہ سارے ہی ہدایت یافتہ تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے اللہ ان کے سارے عملوں کو غارت کر دیتا۔ فرض کر لینے کی بات ہے، پیغمبر ان سے شائبہ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کی توحید کے لیے اتنی قربانیاں دی، مارے کھائیں، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میرے اور میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے توحید پرست جن کو اللہ رب العزت نے پوری ایک امت کہہ دیا، کان حنیفا مسلما، وہ یکسو تھے، موحد تھے، اس کے باوجود وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میں کہیں پہ شرک کرنے والا نہ ہو جاؤں۔ اور اسی بات کی تعلیم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ تو 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا نا اللہ پاک نے سورۃ الانعام میں، اور سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی وحی کی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ تو اللہ آپ کے سارے عمل غارت کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کن کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کے لیے رتی برابر بھی شائبہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شرک کرتے، سمجھانے کے لیے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی یہی نصیحت کی تھی، یہی وحی کی تھی، آپ کی طرف بھی یہی کی جا رہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور کلام پاک میں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ ایمان والے جو اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کرتے، ملاتے نہیں ہیں، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ڈر گئے، کئی صحابہ اتنے خائف ہوئے اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جو ایمان کے ساتھ جس سے ظلم زیادتی نہیں ہو جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد تمہارے معاملات میں ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کر دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حق کھا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا اس ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ اہل ایمان قبول کرنے کے بعد شرکیہ باتوں کو، شرکیہ معاملات کو وہ ایمان کے ساتھ گڑ مڑ نہیں کرتے۔